بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سوچنا یہ ہے کہ تیزی سے گزرنے والے وقت میں ہمارا کام بھی تیز ہے سست ہے. وقت رک نہیں رہا. سوچنا یہ ہے کہ ہمارا کام بھی رکا ہوا ہے یا چل رہا ہے. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, ہمیں اپنا کام تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے. وقت رک نہیں رہا, ہمیں اپنے کام کو روکنا نہیں چاہیے. اور اتنا کام کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد کئی وقت تک لوگ اس کام پر چلتے رہیں. اور اگر ہم وقت ضائع کریں اور کام نہ کریں, میرے خیال سے یہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے. ہم کیا کام کریں اور کیسے کریں, 2-3 لفظوں میں, جملوں میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. ہمیں دشمن کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے. دشمن کیا کر رہا ہے, میری بات کو سمجھنا. دشمن کہہ رہے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں. دشمن کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت ہے گالی دینا, اس کی عبادت ہے تبرہ کرنا, اس کی عبادت ہے توہین کرنا. توہین بھی کن کی؟ جن کی تعریف اللہ نے کی ہے. تنقید بھی کن پر؟ جن کی اہمیت اللہ نے بیان کی ہے. تنقید بھی کن کی؟ جن کی خوبیاں اللہ نے بیان کی ہے. اور کوئی ہواؤں اور فضاؤں اور زمینوں پر نہیں, قرآن میں. یہ ساری چیزیں فنا ہیں, قرآن تو فنا نہیں. او بھائی سمجھنا, باقی سب مخلوق ہے, قرآن خالق کا کلام ہے. سب مٹے گا, قرآن نہیں مٹے گا. قرآن میں صحابہ کو اللہ نے لکھا, قرآن میں صحابہ کو اللہ نے رکھا, قرآن میں صحابہ کو اللہ نے محفوظ کیا. یہ رکھے ہوئے قرآن میں ہیں, یہ لکھے ہوئے قرآن میں ہیں, یہ سجے ہوئے قرآن میں. اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. یہ لکھے ہوئے قرآن میں, یہ سجے ہوئے قرآن میں, یہ رکھے ہوئے قرآن میں. صحابہ, قرآن بھی سجا ہوا ہے, قرآن میں صحابہ بھی سجے ہوئے ہیں. قرآن بھی رکھا ہوا ہے, قرآن میں صحابہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو وہ تنقید کر رہا ہے, کہتے میری عبادت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ بھائی قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے نہیں؟ صحابہ کس میں؟ قرآن میں. پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے ذکر صحابہ عبادت ہے. ذکر صحابہ ذکر صحابہ عبادت ہے. مدح صحابہ عبادت ہے. دفاع صحابہ عبادت ہے. اب سمجھ, اگر دشمن ظالم بے ایمان تنقید سے باز نہیں آ سکتا, اسے عبادت کہتا ہے. ہم قرآن سے باز آ جائیں؟ نہیں. بے قرآن سے باز آ جائیں؟ وہ گالی سے باز نہیں آتا, ہم تعریف سے باز آ جائیں؟ نہیں. وہ برا کہنے سے باز نہیں آ رہا, ہم اچھا کہنے سے باز آ جائیں؟ نہیں. وہ لعنت کرنے سے باز نہیں آ رہا, ہم ان کی عظمت بیان کرنے سے باز آ جائیں؟ نہیں. اگلی بات پھر سوچیں, دشمن اپنے کام میں کہاں تک پہنچا ہے اور ہم اپنے کام میں کہاں تک پہنچے. پھر سوچیں, پھر ہم کہاں ہیں, ہمارا دشمن کہاں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ کم کام کر رہا ہے اور آپ زیادہ کر رہے ہیں تو مبارک ہو. اگر آپ کہتے ہو وہ مغلوب ہو رہے ہیں اور آپ غالب ہو رہے ہیں تو مبارک ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ کمزور ہو رہا ہے آپ طاقتور ہو رہے ہو تو مبارک ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ سر دبا کے چل رہا ہے آپ سر چڑھا کے چل رہے ہو تو مبارک ہو. لیکن اگر اس کے برخلاف ہو تو لمحہ فکری ہے نہیں, لمحہ فکری ہے نہیں. اس لیے ہم صحابہ کی مدح کو عبادت سمجھتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم قرآن میں لکھے ہوئے, ہم نے قرآن میں رکھے ہوئے, ہم قرآن میں سجے ہوئے ان لوگوں کا ذکر کرتے رہیں گے. بس یہی میرا پیغام ہے اس مختصر وقت میں
کہ زندگی کا نصب العین بنا دو، ہمارا جینا بھی صحابہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی صحابہ کے لیے، زندگی تمام صحابہ کے نام۔ اگر حضرت